नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम मशअल रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ आलम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाज़ाब्ता उनका इस्तकबाल करते हुए। पुरतपा खैर मक़दम मुफ्ती साहब खुशामदीद। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। जी नाज़रीन, तो मुफ्ती साहब के इस्तकबाल के बाद हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स का भी एक मरतबा हम आपसे रूबरू करा दें, उनका भी एक मुख्तसर सा सरसरी तारुफ़ आपके खिदमत में पेश कर दें। वैसे तो हमदर्द का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। बरसों से सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ़ तरह की मसनूआत, चाहे वो अद्वियात हों, चाहे वो मशरूबात हों, चाहे वो मसालेजात हों, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, बहुत मोतबर है। एक उसने अपनी पहचान, एक साख बनाई है और ये साख जो है वो आज भी बरकरार है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ले चलते हैं माकूलात की जानिब, यानी खाने पीने की अशिया की जानिब। खाने की जो अशिया हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जब पकाने का अमल शुरू होता है तो ज़रूरत पड़ती है सरसों तेल की। और सरसों का जो हमदर्द का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ये 5 लीटर के कंटेनर में है। इसके साथ साथ आपको कुछ मसालेजात भी नज़र आ रहे हैं। उससे पहले आपको हम दिखाएं कि वहाँ ज़ाफ़रान भी है, खालिस ज़ाफ़रान। उसके साथ हींग मौजूद है और 1 लीटर का आपको मस्टर्ड ऑयल भी नज़र आ रहा है, ये बॉटल में है। साथ में सेवियां हैं। अब आते हैं हम मसालेजात की तरफ। बड़ी वसी रेंज है, तकरीबन 9 तरह के मसाले मौजूद हैं। कोरमा मसाला है, बिरयानी मसाला है, निहारी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, किचन किंग मसाला है, ये मिक्स्ड मसाला पाउडर है, यानी मुख्तलिफ़ तरह के गरम मसालों का ये एक, जिसे हम कह सकते हैं कि मिक्सचर है। चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। इसके बाद अब हम आते हैं, दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं इन पैकेट्स के, इन डब्बों के साथ साथ छोटे छोटे पैकेट्स। एक में सौंफ है, साबुत सौंफ है, और दूसरे में जो है वो दारचीनी है। ये भी खालिस मसाले हैं लेकिन ये साबुत फॉर्म में है। अब आइए हम आते हैं, आपको ले चलते हैं मशरूबात की जानिब, यानी बेवरेज की, जिसकी जानिब मशरूबात यानी शरबत है, जिसमें कि हमदर्द का ग्लूकोज़ डी सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ आपको शहद दिखाई देगा। अब साथ में जो है वो सरसों का तेल भी, ऑलिव ऑयल भी मौजूद है, रूह अफ़ज़ा मौजूद है, नारियल पानी मौजूद है, और साथ में आपको वहाँ पर ऑरेंज स्क्वैश और लेमन स्क्वैश नज़र आ रहा है। साथ में शरबत संदल भी मौजूद है। अब आप कहेंगे मशरूबात के दरमियान ये जैतून तेल क्या कर रहा है, लेकिन ये कुछ सेटिंग है इस तरह की बनाई है, क्योंकि इसकी जगह शायद ऊपर नहीं बन रही थी, लिहाजा इसे मशरूबात के साथ साथ रख दिया गया है कि जब हम बात करते हैं मशरूबात की तो साथ में माकूलात का भी ज़िक्र आता है, और जब माकूलात की बात करते हैं तो मशरूबात का ज़िक्र भी आता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, लिहाजा ये साथ साथ खड़े हैं। आइए अब हम मुफ्ती साहब के पास चलते हैं और उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि मुफ्ती साहब, जब हम बात करते हैं खाने पीने की, अक्ल हलाल की, बहुत सारे भाई हमारे सवाल करते हैं, अक्सर बहनें भी सवाल करती हैं कि फ़लाँ जगह से कोई चीज़ ऐसी आई, लेकिन हमें शुबा है कि उसकी रोज़ी है वो जायज़ तरीक़ों पर नहीं है, तो क्या हम ले सकते हैं? तो अक्सर जहन में सवाल आता है कि खाना ले लेने में या कोई ऐसे तोहफ़तन कोई अगर कोई चीज़ भेज रहा है तो उसमें क्या मुज़ायक़ा है, लेकिन दुआ की कबूलियत का इससे बड़ा गहरा रिश्ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक मुसाफिर आता है और वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है और कहता है या रब्बी या रब्बी। उसके बाल भी परागंदा है, उसका लिबास भी मैला कुचैला है, होंठ भी खुश्क हैं, चेहरे पर भी गर्द है, लेकिन उसकी दुआ कैसे कबूल हो जबकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसके लिबास हराम। तो दुआ की कबूलियत का अक्ल हलाल से बड़ा गहरा रिश्ता है। इंसान फाक़े कर ले लेकिन हराम रोटी या हराम रिस्क की तरफ उसके हाथ ना बढ़ें। अब आते हैं, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, तो इसके अलावा और क्या चीज़ है जो दुआ की कबूलियत में माने है, रुकावट बनती है? देखिए, मेन चीज़ जो सबसे अहम थी वो तो आपने बता ही दी कि अक्ल हलाल। इसके अलावा बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। उनमें सबसे बड़ा एक गुनाह जो हमें मिलता है अहादीस के मुताबिक, माँ बाप की नाफरमानी। जो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप के साथ ज़्यादती करते हैं, और आज के दौर में तो माँ बाप के साथ जुल्म भी करते हैं, तो ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती। माँ बाप के फर्मा बरदार की जहाँ दुआ कबूल होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत का मामला रखा है, तो इसी तरीक़े से माँ बाप के नाफरमान की दुआ रद्द कर दी जाती है।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے، باپ کا نافرمان ہوتا ہے، عام دنوں کی دعا تو چھوڑیے، جب خاص ایام یا خاص راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ماں باپ کے نافرمان کو ایک کنارے کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اس کو نہیں ملتے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، چونکہ یہ اتنا سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا وبال ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو دعا کے قبول نہ ہونے میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کا دخل ہے، سب سے اہم اور بڑا اہم معاملہ یہ ہے، اور یہ چلن آج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں کال کر کے ہم سے جب حالات بتاتی ہیں اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے، اور پھر وہ کس طریقے سے ماں باپ کو ستاتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان یاد آتا ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو، اور یہاں بچے اف تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ وکیل بھائی ہمارے پہلے کالر ہیں، جی بتائیے وکیل بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلا سوال ذرا لکھ لینا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور نیت باندھی اور پوری کرسی میں بیٹھ جائے اور پھر رکوع سجود کرے، کرسی میں بیٹھ کے پھر دوسری رکعت میں نہیں اٹھے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غسل جب فرض ہو جائے روزے میں تو کس وقت تک نہانا چاہیے، افضل وقت کون سا ہے اور تاخیر کب تک ہے؟ بس یہ دو سوال ہیں آج۔ بہتر۔ دیکھیے بھائی، جب غسل فرض ہو جائے تو فوری طور پر نہا لینا چاہیے، افضل اور بہتر تو یہی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سویا ہوا تھا، اس نے اٹھ کے دیکھا کہ غسل فرض ہو چکا ہے تو اسے فوراً نہا لینا چاہیے۔ اگر رات کا معاملہ ہے، آپ رات کی بات کریں تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اس طریقے سے نہیں گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گزارتا ہے تو وہ لامحالہ نمازیں بھی چھوڑے گا، تلاوت بھی چھوڑے گا، دیگر کام بھی چھوڑے گا، ان تمام چیزوں کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، تو بہرحال اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا لے، لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلی اور وقت کم ہے، اس نے سحری کھانی ہے، تو پھر کم سے کم کلی کر لے، غرارہ کر لے، ناک میں پانی لے لے، اور باقی جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا لے، جو باقی غسل ہے وہ بعد میں کر لے، اتنا کر لے۔ اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھی اس نے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی رکوع سجدے پر قادر ہے اس کے لیے قیام بھی فرض ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعتاً معذور ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا کھڑے ہو کر مستقل نماز پڑھنا، تو اس کے لیے پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا کرسی پر۔ اگر زمین پر بیٹھنے کی طاقت بھی ہے تو اب بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب رہا معاملہ یہ کہ آدمی کچھ حصہ کھڑے ہو کر پڑھ لے، باقی حصہ بیٹھ کر پڑھ لے، تو اس میں تو جواز ملتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے صرف تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہے کہ بھائی کسی نے 1 رکعت کھڑے ہو کر مکمل کر لی اور باقی 3 رکعتیں اس نے یا 1 رکعت اس نے جو ہے بیٹھ کر ادا کر لی، وہ زمین پر بیٹھنے والے کے لیے ہے، اور جیسے بیٹھنا ہی ہے مستقل جو ہے پوری نماز میں کرسی پر، تو اس کے لیے پھر قیام کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو رکوع سجدے پر قدرت نہیں رکھتا قیام اس سے خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب اسے یہاں قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے لیے۔ جی الیاس بھائی استقبال ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الیاس بھائی، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جی الیاس بھائی۔ جی مفتی صاحب سے تو 3 سوال ہیں ہمارے۔ ہاں جی، پہلا میرا سوال یہ ہے، اپنے جیتے جی اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور جس کو ہم سلام کرتے ہیں اس کو کیا مغفرت کی دعا دے سکتے ہیں؟ اور
तीसरा सवाल ये है, ये दूसरा अशरा क्या मग़फ़िरत का है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की नेमतों से नवाज़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये है कि अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ बिल्कुल कर सकते हैं। भाई आदमी कोई भी गुनाह कर रहा, गलती कर रहा तो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, मग़फ़िरत तलब करेगा, और ये बंदे की इज्ज़ो इनकिसारी है, अब्दियत है कि वह अल्लाह से बार बार मग़फ़िरत तलब करता रहे, माफ़ी मांगता रहे। तो बिल्कुल अपने लिए मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जहाँ तक सलाम का मामला है तो सलाम में ये इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जितना सलाम हमें हदीस से मिलता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बस इसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। इससे आगे वह मग़फ़िरतु या और अल्फाज जो बढ़ाते हैं वो दुरुस्त नहीं है। और तीसरा क्या था? तीसरा जो है ये जो दूसरा अशरा आ रहा है, क्या ये हाँ, मग़फ़िरत का अशरा है हदीस के मुताबिक। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा आग से आज़ादी। जी सना कौसर, बताएं सना साहिबा क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कि हमारे शौहर की तबीयत खराब है, तो ऐसा बीमार है। हेलो जी जी, कोई दुआ या वजीफा? नहीं, दुआ ने सब गर्दन में बहुत सा दर्द हो रहा, उसके लिए कुछ भी ऐसा पढ़ने का वजीफा। ठीक है, वही तो दुआ या वजीफा मुफ्ती साहब कोई बता दीजिए। देखिए, गर्दन में दर्द है तो इसका तो इलाज शायद नस में कोई प्रॉब्लम है, किसी नस वाले से कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुआ का जहाँ तक मामला है तो सीधा हाथ रखें जहाँ पर भी दर्द है, 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। 7 मरतबा बिस्मिल्लाह, 7 मरतबा ये दुआ, अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। जी फातिमा साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। जी जब मक्के का जब प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम बताते हैं ना, तो हम उस वक्त काबे को देखकर हम दुआ कर सकते हैं। और जब पानी पर दम करते हैं तो दरमियान में बात करना कैसा है? अब कोई आकर बात करे तो जब पानी पर दम कर रहे हैं तो उस वक्त बात करना, बात अच्छा, कोई आकर बात करे तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और पानी पर फूकना या कैसा, उसको फूकने का तरीका कैसा है? और जब मुफ्ती साहब दुआ करते हैं तो हम बैठकर या आमीन कह सकते हैं, या काम करते हुए भी हम आमीन कह सकते हैं? ठीक। पहली बात यह है कि जो टीवी में हम खाना काबा देखते हैं उसको देख करके दुआ करना। जो हदीस के अंदर फजीलत है कि काबे पर जब पहली नज़र पड़े उस वक्त दुआ करना, वो तो असल काबे के साथ ख़ास है। ये तस्वीर में जो हम अक्स देखते हैं ये असल नहीं है, इसलिए यहाँ वो फजीलत साबित नहीं होगी। वैसे तो दुआ चाहे जब कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पानी पर दम करते वक्त बीच में बात नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ना पूरा करके फिर बात करें दम करके। दम करने का तरीका यही है कि इस तरीके से दम करें, इस तरीके से फूंक मारें कि हल्के से ज़र्रात थूक के उसके अंदर शामिल हो जाए। और दुआ करते वक्त कैसे खड़े हों, बैठकर कैसे करें? देखिए, दुआ का तकाजा तो यही है कि अदब के साथ दुआ हो, क्योंकि दुआ का मतलब है मांगना, और मांगने के अंदर इज्ज़ो इनकिसारी होनी चाहिए। तो असल तो यही है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं ऐसा वक्त है तो खड़े बैठे जिस हालत में भी है उसी हालत में आमीन कह लें, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ हिस्सा तो हासिल हो ही जाएगा। शहनाज साहबा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, हम महार से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल बताइए। हमारे बच्चे बार बार बीमार गिरते हैं, बार बार, मतलब उसके लिए अगर कुछ अमल वगैरह ऐसा कुछ होगा तो? ठीक। देखिए बहन, सबसे पहला अमल तो यह है कि आप सदक़े का मामूल बना लें। जब भी बच्चे बीमार हों कुछ ना कुछ सदका किया करें, या वैसे भी सदका करती रहें।
اللہ چاہے گا تو یہ بیماریاں گھر سے ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا عمل یہ کریں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کریں، اور وہ سب کو پلائیں، سارے گھر والوں کو۔ روزانہ یہ عمل کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ حسینہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ نماز اذان کی پہلی پڑھی تو چلتا کیا؟ نہیں، ذرا سوال دہرائیے، کچھ حصہ سنائی دیا، کچھ حصہ کٹ گیا، دوبارہ سوال اپنا دہرائیے ایک مرتبہ جی۔ اذان کے پہلے سنت پڑھی تو چلتا کیا؟ ظہر کی یا عصر کی، کون سی بھی ایسا، فجر کی؟ اچھا جی مفتی صاحب۔ بہن اذان سے پہلے تو سنت پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وقت ہو جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی صبح صادق ہوئی نہیں ہے، وقت ہوا ہی نہیں ہے فجر کا اور ہم سنتیں پڑھ لیں، جیسے رمضان میں بہت سے لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں۔ تو وقت ہونے سے پہلے تو درست نہیں ہے، لیکن وقت ہو گیا، اذان ابھی نہیں ہوئی تو سنت پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے جی۔ فیاض بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے کہ رمضان میں روزہ میں کان میں اور آنکھ میں دوا دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک، جی ہاں فیاض بھائی، کان میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے اور آنکھوں میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فاطمہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ فاطمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی سوال بتائیے۔ جی ہمیں پوچھنا تھا کہ جیسے کسی نے میری ساس کا، جیسے بہو ہے، بہو نے ساس کا مطلب پیسہ لے لیا تھا، ارے ہو گیا 10 سال، اب ان کی یاد نہیں ہے کہ میں نے ان کا کتنا پیسہ چرایا تھا، یا سونا بھی لے لیا تھا، تو اب اس کو جو ہے ان کو نادم ہوا، اب وہ اسے لوٹانا چاہتی ہیں۔ اب وہ ساس تو نہیں ہے، ساس تو ختم ہو گئی، اور باقی سسر ہیں، نند ہیں، دیور ہیں، تو اس کو پیسے لوٹایا جائے۔ ساس کا انتقال ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ ابھی 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کے بچے کتنے تھے؟ 3 لڑکے ہیں، 5 بہنیں ہیں۔ 3 لڑکے 5 لڑکیاں، اور ان کے والدین میں سے کوئی ہیں؟ ہاں یعنی ساس کے والدین، ماں باپ؟ والد ہیں، والد ہیں، بچوں کے والد بھی ہیں۔ بچوں کے نہیں، ساس کے والد؟ بس بچوں کے نہیں، وہ تو شوہر ہوئے نا مرحومہ کے۔ ساس کے والد نہیں ہیں۔ والد یا والدہ میں سے کوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک، دیکھیے بہن ایک کام کریں، وہ اندازہ کر لیں، موٹے طور پر یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کتنا مال انہوں نے لیا تھا، پیسہ بھی اور جو زیورات ہیں وہ بھی، وہ سب کچھ جو ہے جوڑ لیں، اور جوڑنے کے بعد پہلے اس کے 4 حصے کر لیں۔ 4 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے سسر کو کسی بھی بہانے سے دے دیں، تحفہ کہہ کر کے دے دیں، کچھ اور کہہ کر کے دے دیں، ان کے پاس پہنچ جائے، بس وہ اس کے مالک بن جائیں۔ باقی جو بچے، اس کے 5 بہنیں بتائی آپ نے اور 3 بھائی بتائے، تو 5 اور 6 11 حصے بنا کر کے 2 حصے بھائیوں کے اور ایک ہی حصہ ساری بہنوں کا، کسی بھی بہانے سے ان کو دے دیے جائیں۔ انہیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ ساس کے ہیں یا کس کے ہیں، کہ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں ساس کے پیسے دے رہی ہوں، تو اب چونکہ وہ وارثوں کا بن گیا اور وارث یہ ہیں، تو اس طریقے سے ان کو ایک حصہ بہنوں کو اور 2 حصے بھائیوں کو، جتنے بھی، یعنی اپنے شوہر کو بھی دے دیں کسی بھی بہانے سے، اور جو ان کے دیور جیٹھ ہیں 2 اور ان کو بھی دے دیں، اور اسی طریقے سے اپنی نندوں کو، جو 5 نندیں ہیں ان کو بھی ان کا حصہ کسی بھی بہانے سے ان تک پہنچا دیں۔ جب پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ذمے سے بری کر دیں گے، اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں۔ انیس فاطمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا، ہمیں کرناٹک میں ہی ایک آدمی کو گیہوں کے حساب سے صدقہ کتنا ہوتا؟ دوسرا، یہ فطرہ کٹی نا، وہ فطرہ کیا ہوتا، ایک آدمی کو کتنا پڑتا، وہ حساب سے ذرا سمجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے یہاں گیہوں کا ریٹ کیا ہے کرناٹک میں؟
गेहूं में 50 रुपए किलो ऐसा रहता। 50 रुपया किलो। हाँ। और ये फितरा का तो क्या हो, रोजा में कोताही होकर है तो वो भी देना फितरा का चुनाव, उसके बारे में ठीक है, बताते हैं उसके बारे में भी। देखिए बहन, पहली बात तो ये है कि फितरा ईद उल फितर यानी जिसे हम मीठी ईद भी बोल देते हैं, ईद उल फितर की सुबह सादिक जब होती है तो सुबह सादिक होते ही हर उस शख्स के पास जो साहिब निसाब है उसको अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से सदका फितर वाजिब होता है। अगर कोई पहले अदा करना चाहे तो पहले अदा कर दे, इसे ही हम फितरा कह देते हैं, सदका फितर ही को इसे ही फितरा कह देते हैं। तो ये असल वाजिब तो होता है ईद के दिन सुबह सादिक के फ़ौरन होते ही और ईद की नमाज से पहले पहले, और अगर किसी वजह से पहले देना चाहें बल्कि बेहतर है कि 2-4 दिन पहले दे दें, रमज़ान में ही दे दें ताकि गरीब अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। और ये 1 किलो 633 ग्राम यानी तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ इसके बनते हैं। तो 1.25 किलो गेहूँ के हिसाब से आप अपने रेट लगा लें। आपके यहाँ जैसे 50 रुपये किलो है तो 1.25 किलो गेहूँ आपके यहाँ जितने के भी बने उस हिसाब से आप रेट लगा लें। और रेट लगाने के बाद आप एक फ़ितरा मेरे ख़्याल में 1.25 किलो जैसे 50 रुपये किलो आपने बताया है तो 88 रुपये का तकरीबन बनेगा आपके यहाँ फ़ितरा, 88 रुपये का। बाकी और सही रेट मालूम कर लें, ये जो आप गेहूँ इस्तेमाल करते हैं अगर उनका यही रेट है तो 88 रुपये आपका फ़ितरा बनेगा। यही सदका फ़ितर होगा, इसे फ़ितरा कहा जाएगा। अगर नमाज का फ़िदिया देना है या रोज़े का फ़िदिया देना है तो वो भी इतना ही बनेगा, एक नमाज के बदले और एक रोज़े के बदले। जी मोहम्मद मुस्लिम साहब बताएं क्या सवाल है? ऐसे लगता है इनसे रब्ता नहीं है। आफाक भाई हमें सुन पा रहे? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा था। एक तो ये है कि हमारे इधर जो तरावियां हो रही हैं जी, वो हाफिज साहब 1 घंटे में 3 सिपारे पढ़ा देते हैं और इतनी स्पीड में पढ़ाते हैं कि उनका तलफ़्फ़ुज़ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अब मैंने समझाया तो मस्जिद वाले मुझसे नाराज हो गए, बोले साहब जल्दी पढ़ रहे हैं, आप क्यों नाराज हो, आप क्यों परेशान कर रहे हो आप बच्चों को, ये सब पढ़ना है पढ़ने दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ना है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो अपने पास जेवरात होते हैं, जेवरात में खोट भी होती है तो उसको किस तरह से अपन वो हिसाब लगाएंगे जेवर जो है, क्योंकि अगर सिक्का होता है तो उसकी कीमत तो सही होती है, हकीकी कीमत होती है, लेकिन जो जेवरात होते हैं समझ में आ गया, आप मुकम्मल कीजिए। जी उसमें खोट भी रहता है, यही कहना चाह रहे हैं आप, है ना? जी 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 बेहतर। तो उसको किस हिसाब से ठीक है जी। तीसरा 2 ही सवाल है जी 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 2 ही सवाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए भाई, असल में खोट हो या असल हो, जो कुछ भी हो, हमारे पास जो माल है उसकी कीमत का एतबार होगा। ये एतबार होगा कि हमारे पास जो सोना है उसको अगर हम बेचने जाएं तो किस कीमत में बिकेगा, किसी सुनार से मालूम कर लें या वैसे, तो जिस कीमत में हमारा बिक रहा है बस उसी कीमत के हिसाब से ज़कात का हिसाब लगाया जाएगा। जो मार्केट में रेट है उसके हिसाब से नहीं, हमारे माल का रेट क्या है उसके एतबार से कीमत लगेगी और उसी के हिसाब से ज़कात अदा होगी। पहले सवाल के ताल्लुक़ से बात यह है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी कि आपने कह दिया, वो नहीं मानते। आपकी ज़िम्मे अब लाजिम यह है कि आप वहाँ तरावी ना पढ़ें, कहीं और दूसरी जगह तरावी पढ़ें जहाँ कुरान सही हो रहा हो, क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर लानत बरसती है और ऐसा कुरान का पढ़ना सुनना दोनों बेफ़ायदा हैं बल्कि नुकसानदेह हैं। ऐसी जल्दी कुरान पढ़ना कि 1 घंटे में 3 पारे भी, तरावी भी, सारी चीज़ें तो मुमकिन नहीं है। इसलिए मुनासिब ये है कि किसी दूसरी जगह तरावी पढ़ें। जी मोहम्मद मुस्लिम साहब एक बार फिर राब्ते में हैं। जी बताएं मुस्लिम साहब क्या सवाल है? हाँ, मेरा ये सवाल है कि जैसे रोजा में मेहंदी बाल में लगा सकते हैं कि कोई जैसे केमिकल आता है तो हिजाब वगैरह लगाने के तो लगा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सवाल आप और भी अगर है तो बता दें, हम इकट्ठा एक मरतबा दर्ज कर लें क्योंकि एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक हाँ बस यही एक सवाल है। ठीक है। और नाज़रीन, इससे पहले कि रमज़ान क्विज़ की जानिब बढ़ें, आइए एक मरतबा फिर हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम मसनूआत पर एक नज़र डालते हैं। हमदर्द का मस्टर्ड ऑयल है, कच्ची घानी सरसों का तेल 5 लीटर के कंटेनर में है,
اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں زعفران ہے اور ہینگ ہے، کچھ مسالہ جات ہیں جو پاؤڈر فارم میں ہیں اور بڑے عمدہ اور بہترین قسم کے یہ مسالہ جات ہیں. ان سب کا ایک ساتھ ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے 1 لیٹر کے باٹل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمدرد کا کچی گھانی مسٹرڈ آئل موجود ہے، ساتھ میں سیویاں ہیں. اب آتے ہیں ان تمام مسالوں کی جانب جن سے ہمارے کھانے کا ذائقہ دوبالا ہوتا ہے، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ، اور پھر آپ کو داد و تحسین تو ملتی ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو آپ کا حق ہے، آپ کو لینی چاہیے. اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیے، ہم آواز اٹھائیں گے آپ کے لیے. تو آئیے بات کرتے ہیں قورمے مسالے سے. شروع کرتے ہیں. قورمے مسالے کے ساتھ ساتھ بریانی مسالہ، پھر نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ. اب جب ہم کھانے بناتے ہیں تو اس میں پاؤڈر فارم کے علاوہ کچھ کھڑے مسالے بھی پڑتے ہیں، یعنی ثابت مسالے بھی پڑتے ہیں. تو ہمارے پاس 2 طرح کے یہاں ثابت مسالے بھی چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت دیدہ زیب پیکٹس میں موجود ہیں. ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سونف ہے اور دوسری طرف دار چینی ہے. تو دونوں بہت مفید ہیں، اور جہاں آپ جانتے ہیں کہ ان کے فوائد ہیں، کسی دن موقع ملا تو ان کے فوائد بھی آپ کو بتائیں گے. فی الحال مشروبات کی جانب آتے ہیں. مشروبات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوکوز ہے، گلوکوز کے ساتھ آپ کو شہد نظر آ رہا ہے. شہد کے ساتھ آپ کو روغن زیتون نظر آئے گا، یعنی اولیو آئل. اس کے ساتھ ہمدرد کا شربت ہے، روح افزا، ساتھ میں ناریل پانی ہے. اس طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اورنج اسکویش ہے، لیمن اسکویش ہے اور شربت سندل ہے. ابھی ہم اس سے پہلے کہ رمضان کوئز کی جانب بڑھیں، میں نے ابھی مفتی صاحب سے کہا کہ یہ سرسوں اولیو آئل جو ہے یہاں پر، یہ تھوڑا سا میرے کام کو بگاڑ رہا ہے. جب میں بات کرتی ہوں کہ یہ مشروبات ہیں تو یہ بیچارے جو ہے وہ اس میں ایک آڈ سی چیز نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا بڑی خوبصورت بات، حاضر جوابی دیکھیے مفتی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جو زیتون کا تیل ہے یہ کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے، تو ایک پنتھ 2 کاج والا معاملہ ہے، اس لیے اس کی جگہ جو ہے بالکل مناسب ہے اور اسے یہیں رہنے دیجیے. تو چلیے اس کو یہیں پر رہنے کی ضمانت اور گارنٹی مل گئی ہے، اب یہی اس کی جگہ اور اس کا مقام ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے رمضان کوئز کی جانب. سوال آج کا نوٹ کر لیں، غور سے سنیے گا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا، یعنی رکھا جاتا تھا. سابقہ جو امتیں تھیں ان میں ایک روزہ تھا جو رکھا جاتا تھا. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، ایک ہے عاشورہ، دوسرا ہے شب برأت اور تیسرا ہے جمعے کے دن کا روزہ. صحیح سوال اس میں جو صحیح جواب ہے وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتاتے ہیں کہ 9289568993. ایک بار پھر دہرا رہے ہیں، 9289568993. یہ تو ہوا رمضان کوئز. امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ کر لیا ہوگا. درست جواب یقینی طور پر بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو اس جواب کو جو ہے فوری طور پر اس نمبر پر ارسال کر دیں. اب بھائی نے جو سوال کیا تھا، مسلم بھائی نے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں، یا جو ہیئر ڈائی ہے یا خضاب ہے، ان چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، روزے کی حالت میں جسم کے اوپر پورے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک کوئی بھی چیز اگر لگانے کی ضرورت ہو ظاہری طور پر تو بالکل لگائی جا سکتی ہے. آپ کو مہندی لگانی ہے، تیل لگانا ہے، بدن پر تیل کی مالش کرنی ہے، ناخنوں پر تیل لگانا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز اوپر سے لگانی ہے، حتیٰ کہ اگر زخمی ہو گئے پٹی آپ کو باندھنا ہے یا مرہم لگانا ہے، تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں. ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یا اسی طریقے سے ظاہری کسی چیز کو دور کرنا، یا بدن کے کسی حصے پر کوئی چیز لگانا، ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایسی دوا، ایسی چیز جو معدے کے اندر داخل ہو جائے یا دماغ کے اندر داخل ہو جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. محمد امجد صاحب. جی امجد بھائی، کیا سوال ہے؟ امجد بھائی ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ امجد بھائی ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ امجد بھائی اگر ہمیں سن پا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نہیں سن پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر کوشش کریں. اگر آپ کی کال ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، بات ہو، کالر ہیں کیا فون لائن پر؟ جی امجد بھائی آگے فون لائن پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا 2 سوال ہیں. پہلا سوال کیا ہے تو روزے کی حالت میں پیسٹ برش کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہمارے بھائی کا بچہ کر رہا ہے برش، میں بولا ٹھیک. دوسرا سوال میرا کیا ہے تو اب یہ دمے کا پرابلم ہوتا نا، وہ انہیلر مار سکتے ہیں کیا نا دمے کے پرابلم سے؟ انہیلر؟ ہاں جی انہیلر.
انہیلر میں دوا ڈالی جاتی ہے نا کیپسول اس میں؟ جی ٹھیک. دیکھیے روزے کی حالت میں انہیلر نہیں لیا جا سکتا چونکہ اس میں کیپسول ڈالا جاتا ہے اور اس کی دوا سانس کے ذریعے کھینچی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ بغیر انہیلر کے دن نہیں گزار سکتا اور اس کے لیے لازم ہے، دمہ کی پریشانی زیادہ ہے، تو اس کے لیے پھر رعایت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب موقع ہو اس وقت اس کی قضا کر لے. تو ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں انہیلر نہیں لے سکتے. دوسرے کیا؟ جی ٹوتھ پیسٹ اور برش. ہاں ٹوتھ پیسٹ. دیکھیں ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کولگیٹ یا اس طریقے سے گل وغیرہ اور جو چیزیں بھی اس طرح منجن کے طور پر یا پیسٹ کے طور پر دانتوں پر کی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے. خالی انگلی یا مسواک یا خالی برش یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جب اس میں کوئی چیز شامل ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے. شہاب علم صاحب. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں ایک بات یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا، میری والدہ جو ہے وہ روزے تو نہیں رکھ رہی، پچھلے ہفتے آنکھ بنی تھی جی، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں لاسٹ میں؟ پچھلے ہفتے آنکھ بنی تھی تو میرے خیال میں آخری عشرے تک تو ان کا پرہیز ختم ہو جانا چاہیے، پھر روزہ رکھنے کی طاقت ان میں ہو جائے گی. آج جائیں گی دکھانے میں ڈاکٹر کو، وہ اس کے بعد بتائیں گے ڈاکٹر. ٹھیک. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ سنت اعتکاف جو ہے ایک عشرے کا، آخری عشرے کا، اس میں تو روزہ شرط ہے. اگر روزہ نہیں تو اعتکاف بھی نہیں. تو اگر یہ پرہیز ختم ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کی اجازت ڈاکٹر دے دیتا ہے تو پھر تو روزے کے ساتھ اعتکاف کر لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی اجازت ڈاکٹر نہیں دے رہا ہے، کوئی دقت ہے، تو ایسی حالت میں پھر نفلی اعتکاف کر لیں. بھلے ہی 10 دن کا ہی کر لیں، وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا. شیخ ممتاز بیگم. بتائیں ممتاز صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہے. شہناز بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں سن رہی ہوں میڈم. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی غلطی سے دو رکعت ہونے کے بعد میں سلام پھیر لیے تو پھر کیسا کرنے کا؟ پھر سے نماز دہرانا ہے یا کچھ سجدہ سہو وغیرہ ہے؟ ٹھیک. دیکھیے کوئی بھی 4 رکعت والی نماز میں اگر آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر لیا اور آپ کو یاد آ گیا فوری طور پر، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر آپ کسی دوسرے عمل میں مشغول ہو گئے کہ باتوں میں لگ گئے یا کوئی اور کام میں لگ گئے یا وہاں سے اٹھ گئے، تو اب تو اس پر آپ کو نئے سرے سے پڑھنی ہے. لیکن اگر ابھی سلام پھیرتے ہی آپ کو یاد آ گیا تو آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کالر ہیں کیا فون لائن پر؟ ایسا جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا ہمارا. جی مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. استقبال بھائی فرمائیے. کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں یہ ہے نا زکوٰۃ کیسا نکالنے کا پوچھ رہا ہوں. کیا کچھ ہے جس پر زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ پیسے کا، گاڑیاں کا، مال کا بولے نا. ٹھیک ہے. مجموعی طور پر کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے اور کن پہ نہیں ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں بھائی زکوٰۃ 4 قسم کے مال پر ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. سونا تو آپ سب جانتے ہی ہیں، چاہے پہننے کا ہو چاہے بغیر پہننے کا ہو، ڈلی کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو. چاندی کی بھی یہی بات ہے، چاہے شکل اس کی زیور کی ہو یا پہننے کا ہو یا نہ پہننے کا ہو. نقدی چاہے روپیہ ہو، ڈالر ہو، ریال ہو یا کوئی اور شکل میں ہو. مال تجارت ہر وہ چیز جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو. ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ کھیتی وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے. یہ جو سال کی زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5% کی، یہ ان 4 اموال پر ہوتی ہے. ان 4 مال میں سے ایک ہو یا 2 ہوں یا سارے ملا کر ہوں. اگر صرف اکیلا سونا ہے تو پھر تو 7.5 تولہ کا اعتبار ہے. اور اگر مختلف چیزیں ہیں، کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقدی کچھ مال تجارت، تو اب ان تمام کو دیکھا جائے گا سب کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے یا نہیں.
اگر ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. آپ نے گاڑی وغیرہ کا تذکرہ کیا. گاڑی اگر آپ نے تجارت کے لیے رکھی ہے, بیچنے کے لیے کہ بھائی خریدا اور بیچا, خریدا بیچا, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آپ نے استعمال کے لیے یا کرائے پر چلانے کے لیے لے رکھی ہے, اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے. مکان آپ نے رہائش کے لیے یا اسی طریقے سے کرائے کے لیے رکھا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تجارت کے لیے اگر آپ نے پلاٹ خریدا, مکان خریدا کہ میں اسے بیچوں گا, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں, اگر تجارت کی نیت ہے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. خوشنودہ صاحبہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے پوچھتی ہوں باجی, جیسے ہم 4 رکعت نماز یہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, تو اس کو ہم 2 کر کے پڑھیں یا 4 اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کی چاشتی پڑھتے ہیں اور اوابین کی, یہ مکمل کتنی نفلیں ہم پڑھیں یہ ہے؟ اور دوسرا باجی, یہ جو ہمدرد کے مسالے جو ہیں یہ ہمیں آن لائن ملیں گے یا کہاں سے ملیں گے باجی؟ یہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں خوشنودہ صاحب؟ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں دہرادون سے بول رہی ہوں. دہرادون سے. اللہ تعالیٰ, ہاں جی, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت سلامت رکھے, کیونکہ رمضان شریف میں بھی آپ ہمارے لیے دین کی اتنی روشنی, اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں. روزے سے آپ وقت ٹائم پر آ جاتے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت بہت دعائیں میری طرف سے آپ کو. بہت شکریہ. جی سوال. ہاں, اشراق, چاشت, اوابین اور اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح 2 رکعت. دیکھیے صلاۃ التسبیح تو 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے, یعنی ایک ہی بار نیت باندھ کر کے 4 رکعت پڑھیں گے. اشراق 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا خالی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. چاشت 2 رکعت یا 4 رکعت 2 کر کے. اوابین 6 رکعت ہیں 2 کر کے. بس اس طریقے پر ہے. تہجد کی نماز بھی افضل 2 رکعت کر کے ہیں. زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, ویسے 2, 4, 6, 8 جتنے چاہیں پڑھ لیں. جی شہناز صاحبہ فون لائن پر ہیں کیا؟ بہن ایک بار آپ ہمارے رابطے میں پھر آ گئی ہیں, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ذرا بچی کے بارے میں بولنا چاہیے. ہاں بتائیے کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے میرا, ایک پوتری تھی, وہ بچی کچھ بھی بات نہیں کر سکتی, نہ چل سکتی, نہ کھڑ سکتی, کچھ بھی نہیں ہے. اماں کتنے علاج کرا ہے, ہاتھ کے ہاتھ سے بولتے ذرا دعا میں کرا لیں گے, کو نیت ہے میری. اللہ ہاتھ کے زبان میں اثر سے وہ بچی ہے جو نہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے, شاید کچھ اس طرح کی معذوری ہے. اب آپ سے دعا. کتنی بڑی بچی ہے, کتنی عمر ہے, کیا بات, کتنی ایج ہے بچی کی؟ بچی کو 10 سال ہے. 10 سال ہے. پیدا ہونا اچھی پیدا ہوئی ہے, ہونے کے بعد طبیعت ویسی ہو جاتی, ویسی ہوگی کے بعد بچی تو بہت خوبصورت رہی تھی. ٹھیک. دیکھیے بہن, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ علاج ہو جائے گا بعد میں ہوا ہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ, بلاغ درود شریف 7 مرتبہ اور سورہ علم نشرح 7 مرتبہ, یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کریں اور روزانہ بچی کو پلائیں. اللہ بہتر کرے گا. باقی اگر ہو تو شہد اور بادام مکس کر کے اس پر یہ چیزیں پڑھ کے دم کر لیں اور پھر اس کو روزانہ کھلایا کریں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آفاق الدین صاحب. جی آفاق بھائی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ جانور, میرے پاس ڈیری فارم ہے, تو جو جانور ہیں ان پہ زکوٰۃ کتنی اور کس طرح سے دی جاتی ہے؟ ڈیری کا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے جانور مطلب ڈیری میں رہتے ہیں, آپ چارہ لا کر کے وہاں پر ان کو کھلاتے ہیں؟ جی ہاں, میں کھلاتا ہوں, گھر سے ہی کھلانا پڑتا ہے. ٹھیک. باندھ کے. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ بھی نہیں ہے, 6-7 جانور ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور اسی سے میں دیکھیے بھائی, جو گھر پر باندھ کر چارہ جن کو کھلایا جاتا ہے باہر سے لا کر کے, ان جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں ان سے اگر آپ کی آمدنی ہے اور وہ بچت ہے سال میں آپ کی, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. جو جانور جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اکثر سال باہر چرتے ہوں, جنگل میں, چراگاہ میں, یعنی کھونٹے پہ باندھ کر یا گھر میں لا کر اکثر سال, یعنی جیسے سال کے 12 مہینے تو 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے آپ باہر جنگل میں چراتے ہیں, 2-4 مہینے گھر کھلا لیتے ہیں, تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر جو سال کے 12 مہینے, 8 مہینے, 7 مہینے گھر پر ان کو کھلاتے ہیں, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کوئی بھی.
تو مفتی صاحب وہ جو باہر چارہ کھا کر پلتے ہیں ان پر کتنی زکوٰۃ، وہ کس حساب سے؟ ان پر پھر وہ الگ الگ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے، بھینس کی الگ ہے، اسی طریقے سے اونٹ کی الگ ہے. کم سے کم 25 بکریاں ہونی چاہیے شروعات میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے. جی شبنم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. ذرا اونچی آواز سے. مولانا صاحب آپ سے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے کیا پوچھنا ہے. مولانا صاحب وہ 4 سال کا ہو چکا ہے، نہ ہی بیٹھتا ہے نہ ہی چل پاتا ہے. وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں پاتا. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ کیا نسوں میں کمزوری ہے اور ایک سائڈ سے دماغ کم چلتا ہے اس کا. ڈاکٹروں نے کوئی تیل دے رکھا لگانے کے لیے؟ جی وہ بادام کا زیتون کا تیل دے رکھا ہے مالش کے لیے. ٹھیک. دیکھیے بہن، اس تیل پر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر لیں اور پھر اس کی مالش کریں. اور دوائیں دے رکھی ہے اس پر بھی وہی دم کر کے کھلائیں، یا ویسے کوئی چیز پر دم کر کے آپ روزانہ بچے کو کھلائیں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. نصیر الدین صاحب. جی نصیر بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نصیر بھائی. جی میرا ایک سوال ہے، یہ جو 3 نمازیں ہیں جیسے کہ نماز پناہ، نماز شکر اور نماز توبہ، یہ کس وقت پڑھنی چاہیے اور ان نمازوں میں کون سی سورت پڑھنا ضروری ہے؟ بہتر. اور دوسری بات ہے کہ آپ جس طرح سے پروڈکٹ کے ایڈ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم لوگ بھی روح افزا کا استعمال کر رہے ہیں اس کار میں. ایک اور ان کا پروڈکٹ تھا ٹنکارا، اور وہ پہلے استعمال کرتے تھے، وہ اگر ان میں ایڈ کرنے سے اچھا لگے گا. ایک ایڈ آتا تھا جس کا بولتے تھے کہ یہ بیچارہ کام کے بوجھ کما رہا، انہیں چاہیے ہمدرد کا ٹنکارا. کیا بات ہے نصیر بھائی، زندہ باد زندہ باد. ایڈ کرنے سے ان کو کچھ کیا بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ پیغام بھی ہم ادارے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی بہتر بہتر. جی جی مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ. جی دیکھیں نماز پناہ تو نماز حاجت ہی ہے، اور نماز حاجت یا صلاۃ التوبہ ان نمازوں کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے. آپ جو نفل کے اوقات ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے بعد، عصر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے بیچ میں، یا رات پوری رات آپ کسی وقت بھی ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر میں اور عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. ان اوقات میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، باقی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد رفیق صاحب کیا سوال ہے رفیق بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ مفتی صاحب بتائے تھے کہ بھائی نکاح وغیرہ کے مسئلے یا رشتے نہیں آنے پہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ جاننا تھا کہ یہ 3 جو آپ نے بتایا تھا کہ دن میں 3 دفعہ پڑھنی ہے، تو کیا یہ ایک ہی سیٹنگ میں پڑھنی ہے، یا جب موقع ملے ایک بار پڑھ لی، جیسے فجر میں ایک پڑھ لی، یا عصر میں ایک بار پڑھ لی، عشاء میں ایک بار پڑھ لی، دن میں 3 بار کبھی بھی، یا ایک ہی سیٹنگ میں پڑھنی ہوگی؟ ٹھیک، جو صحیح طریقہ وہ بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے بھائی اصل تو یہ ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں 3 بار پڑھنی ہے، ایک ہی بیٹھک میں 3 بار پڑھنی ہے. کوئی اگر مجبوری ہے، کوئی عذر ہے کہ آدمی کو کام پہ جانا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اور اسے ٹائم نہیں ملتا، تو وہ الگ الگ وقت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس کی گنجائش ہے. لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بیٹھک میں پڑھے. لیکن وقت فکس نہیں ہے، کسی دن آپ نے فجر میں پڑھ لی، کسی دن ظہر میں پڑھ لی، کسی دن عصر میں پڑھ لی، کسی دن دوپہر میں پڑھ لی، کسی دن شام میں پڑھ لی. اس کی اجازت ہے، کوئی دقت نہیں ہے. جی آفرین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہی ہے، میرے گھر میں 5 آدمی ہے، میرے کو فطرت کی 5 سے زیادہ دیا چلے گا؟ ایک سوال دوبارہ بتائیے. ہمارا بچہ کا پڑھا سنا یاد نہیں رہتا ہے. نہیں پہلا سوال کیا تھا؟ آپ کے گھر میں 5 آدمی ہے، 5 ممبر ہے، تو 5 ممبر سے 5 سے زیادہ فطرہ کیا دیا جا رہے گا؟ فطرہ ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا سوال یہی ہے، ہمارا بچہ کا پڑھا سنا ٹھیک ٹھاک نہیں کرتی ہے، 5 ممبر
पांचों मेंबर बालिग हैं नाबालिग हैं? फितरा दिया चलेगा ना? हाँ, दूसरा सवाल यही है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल पहुंच गए, अब आप जवाब सुनिए। जी मुफ्ती साहब। देखिए, जितने मेंबर हैं उतने ही फितरे होंगे, और याद रखें कि माँ बाप पर अपने नाबालिग बच्चों का फितरा है। जो बालिग हैं उनका खुद का अपने ज़िम्मे लाजिम है कि वो अपना फितरा निकाले। अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं, नहीं है तो उन पर नहीं है। बहरहाल जितने मेंबर हैं उतना ही है लाजिम। बाकी अपनी मर्ज़ी से अगर ज़्यादा निकालना चाहें तो अल्लाह के यहाँ मना भी नहीं है। आप चाहे जितना खर्च कर दें अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रास्ते में। जहाँ तक दूसरा सवाल है, बच्चे के लिए सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा पढ़ करके किसी चीज़ पर दम करके रोज़ाना बच्चे को पिलाया करें। अल्लाह बेहतर करेगा, ज़हन खोलेगा इंशाअल्लाह। बच्चा अगर समझदार है तो उससे कहें कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। जी मुफ्ती साहब, अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो उसका भी फितरा दिया जाएगा? हाँ, है ना? सुबह सादिक से 1 मिनट पहले भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी फितरा दिया जाएगा। अतीक अहमद साहब। जी अतीक भाई, क्या सवाल है? अतीक भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे 2 सवाल हैं मुफ्ती साहब से। जी। पहला सवाल तो ये है हाँ। मुफ्ती साहब कि जैसे कि हमारे बहन शगुफ्ता जो हैं वो हमदर्द के सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, तो इसमें 2 प्रोडक्ट हैं। एक जो बताती हैं मसाला कौरमा और मसाला बिरयानी। तो इसमें मुफ्ती साहब, इसमें मुंह में पानी आ जाता है, तो इससे क्या कुछ रोजे पे असर पड़ता है? क्योंकि हमें बहुत पसंद चीजें हैं ये दोनों। तो और जिस अंदाज बताती हैं उसमें जब आप ये सोचिए, सुनकर आपका ये हाल होता है तो कहने वाले पे क्या गुजरती होगी। बहरहाल अतीक भाई तो जी जी। और दूसरा मुफ्ती साहब ये है कि अगर मान लीजिए अजदाद से कुछ हीरे या शर्फी वगैरह मिली हैं तो उन पे क्या ज़कात देनी होगी, खासकर हीरों पर? ठीक। और तीसरा मतलब एक पर्सनल सवाल है मुफ्ती साहब, सहरी में आप क्या खाते हैं जरा बता दें। सहरी में आप क्या खाते हैं? ठीक जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए अतीक भाई, इस तरह अगर किसी चीज़ के तज़किरे पर मुंह में पानी आ जाता है तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुंह के पानी को अगर बगैर इकट्ठा किया आपने निगल लिया तो उससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकट्ठा करके निगलेंगे तो मकरूह है। जी। और हीरों पर ज़कात नहीं है। अशरफी पर तो है चूँकि सोने की होती है, लेकिन हीरों पर ज़कात नहीं है। आप सहरी में तो क्या सादा खाते खाना खाते हैं। चले अतीक भाई, एक बार फिर हम नाजरीन नज़र डालते हैं हमदर्द की मसनूआत पर। हमदर्द का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के कंटेनर में आपके सामने है। साथ साथ आप ज़ाफ़रान देख रहे हैं, हींग भी मौजूद है। उसके अलावा 1 लीटर की बॉटल में भी जो है वो सरसों का तेल मौजूद है, सेवियाँ हैं, और मसाले जात तो बहुत उनकी एक वसी रेंज है जो कौरमे से शुरू होती है। बिरयानी, निहारी, हैदराबादी बिरयानी, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला के साथ साथ आप सौंफ और दालचीनी भी देख सकते हैं। मशरूबात की जानिब आते हैं तो ग्लूकोज़ है यहाँ पर, ग्लूकोज़ के साथ शहद है, ऑलिव ऑयल है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है। इसी तरह आप नारियल पानी देख रहे हैं, उधर जो है वो ऑरेंज स्क्वैश है, लेमन स्क्वैश है और साथ में शरबत संदल है। मुफ्ती साहब, वक्त चूँकि तकरीबन बहुत कम रह गया है, लिहाजा जामे अंदाज में मुख्तसर सी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमा। जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है या जो हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा। जो बेनिकाह हैं उनके निकाह को आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में घिरे हैं या जेलों के अंदर बंद हैं, उन तमाम को रिहाई और खुलासे अता फरमा। या अल्लाह, तमाम शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। हर किस्म की आफात व बलियात से हमारी हिफाजत फरमा। हासिदीन के हसद से, शर करने वालों के शर से हमारी हिफाजत फरमा।
یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس کی رحمتوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں بھی شب قدر ہم سب کو عطا فرما اور اس کی قدر بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان کے اوپر یا رمضان المبارک کے روزوں کے اوپر جو تیرے وعدے ہیں ان تمام میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنے غضب سے اپنے غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، مغضوب اور ضالین کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، شکریہ ہمارے تمام ناظرین کا بھی۔ تو مشعل راہ میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، لیکن احکام رمضان اور ماہ رمضان یہ دونوں پروگرام ابھی باقی ہیں، جس میں انشاءاللہ آپ کی شمولیت بھی ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوب سے خوب کالز بھی اس پروگرام میں آئیں۔ تو تھوڑا سا انتظار، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔